السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سر آدم جی حاجی داؤد بھوانی ایک پاکستانی تاجر اور مخیر حضرات تھے جنہوں نے آدم جی گروپ کی بنیاد رکھی۔ وہ تحریک پاکستان میں سرگرم کارکن بھی تھے۔ آدم جی حاجی داؤد 1880 میں برطانوی انڈیا کے جیت پور کاٹھیوار گجرات میں ایک میمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ خاندانی ماحول کی وجہ سے ابتدا ہی سے تجارت کی طرف راغب ہوئے اور ہندوستان کے بڑے تاجروں میں شمار ہوئے۔ جب وہ 9 عمری میں ہی تھے تو انہوں نے برما کا رخ کیا اور وہاں انہوں نے ایک آزاد بزنس مین کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کے کیریئر کے ابتدائی کچھ سال چاول، میچ بک بنانے میں، گھر کے چولہے اور روشنی کے کاروبار میں گزرے تھے۔ 1922 تک ان کے پاس کافی وسائل جمع ہو چکے تھے اور اجناس کی منڈیوں تک بھی ان کی پہنچ ہو گئی تھی۔ رنگون میں انہوں نے میچ فیکٹری کا اپنا پہلا صنعتی منصوبہ قائم کیا۔ 1927 میں وہ کلکتہ میں جوٹ مل کے قیام کے لیے ہندوستان واپس آئے اور وہ پٹسن کی صنعت میں بادشاہ کہلاتے تھے۔ آدم جی جیوٹس ملز لمیٹڈ ایک تیسری جوٹ مل تھی جو برطانوی ہندوستان میں ایک ہندوستانی اور پہلی مسلمان کی ملکیت والی کمپنی تھی۔ اس ابھرتے ہوئے طاق پر قبضہ کرنے کے لیے آدم جی کے ساتھ برلا جوٹ کے مسٹر GDD برلا بھی تھے۔ اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اقتدار اس عزادارانہ تجارت کو توڑ دیا تھا۔ وہ ایک شوق ماہر تعلیم اور انسان دوست بھی تھے۔ وہ ہندوستان اور پاکستان کے متعدد تعلیمی اداروں کو مالی اعانت بھی دیتے تھے، جس میں داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے، جس کو داؤد گروپ نے 1962 میں قائم کیا تھا۔ 1940 کی دہائی تک داؤد ہندوستان اور برما کے کاروباری حلقوں میں ایک نمایاں شخصیت بن گئے تھے۔ محمد علی جناح اور سر آدم جی دونوں بہت اچھے دوستوں کی طرح تھے اور ان کا شمار تحریک پاکستان کے اکابرین میں بھی ہوتا ہے۔ انہیں مسلمانوں کی تحریک آزادی کا مشیر مقرر کیا گیا، تحریک آزادی جو بالآخر پاکستان کی تشکیل کا باعث بنی۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر روزنامہ ڈان کی نئی دلی سے اشاعت میں ہاتھ بٹایا اور ہندو مسلم ایوان تجارت کی تنظیم قائم کی۔ اس ویژن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر جناح کی درخواست پر داؤد نے پوری میمن برادری اور دیگر گجراتی مسلم جماعتوں کے بہت سے لوگوں کو پاکستان ہجرت کرنے پر راضی کیا۔ انہوں نے ابو الحسن اصفہانی کے ساتھ مل کر 2 بڑے ادارے بھی قائم کیے جو مسلم کمرشل بینک اور اورینٹ ایئر ویز لمیٹڈ تھے۔ اورینٹ ایئر ویز جو بعد میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے نام سے جانی گئی۔ سر آدم جی کا مقصد یہ تھا کہ ہجرت کے دوران مسلمانوں کی پاکستان آنے میں مدد کی فراہمی اور نئے پاکستان میں بینکاری کی سہولیات پیدا کرنا۔ پاکستان بننے کے بعد داؤد اور ان کے بیٹوں نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں کاروبار قائم کیے۔ جنوری 1948 میں پاکستان میں مالی مشکلات کے بعد جناح نے انہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قیام میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ اسی ملاقات کے دوران ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور بعد میں 27 جنوری 1948 کو رات ان کا انتقال ہو گیا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے ان کی وفات پر بیان دیا کہ ان کی وفات سے مسلم تاجر برادری میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے جس کو پورا کرنا مشکل ہے۔ جناح نے اسے پاکستان کا قومی نقصان قرار دیا اور کہا کہ آدم جی حاجی داؤد ایک وفادار مسلمان تھے اور انہوں نے پاکستان کے لیے ہماری جدوجہد میں عظیم خدمات انجام دی۔ 27 اگست 1947 کو محمد علی جناح کی فنانس ٹیم نے مدد کے لیے آدم جی داؤد سے رابطہ کیا کیونکہ ہندوستان پاکستان کو فنڈز جاری نہیں کر رہا تھا۔ چنانچہ نو تشکیل شدہ پاکستان مالی پریشانی میں تھا۔ آدم جی حاجی داؤد نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک بلینک چیک بھیجا اور کہا کہ اس میں جتنی رقم پاکستان کے لیے چاہیے آپ لکھ لیں۔ اس چیک نے ملک کو اپنے معاشی بحران کو کامیابی سے نمٹنے میں کامیاب کر دیا۔